میرے مومن بھائیوں اور عزیز دوستوں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ایک دن مدینہ منورہ کے اطراف میں گشت فرما رہے تھے کہ اچانک ایک چرواہے پر ان کی نظر پڑی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا، کیا تم اپنی بکریوں میں سے ایک بکری ہمیں بیچ سکتے ہو؟ چرواہے نے کہا، یہ بکریاں میرے پاس امانت ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی امانت داری کو جانچنے کے لیے فرمایا، چیک کرنے کے لیے فرمایا، جس نے تمہیں ان بکریوں کو امانتاً سونپا ہے تم اسے یہ کہہ دینا کہ بکری کو بھیڑیا کھا گیا۔ چرواہے نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا، فَأَيْنَ اللَّهُ، تو پھر اللہ کہاں ہے؟ اللہ اکبر، یعنی تو پھر اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے نا۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہما بار بار یہی جملہ دہراتے رہے اور کہتے رہے، فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ، تو اللہ کہاں ہے؟ تو اللہ کہاں ہے؟ میرے بھائیوں، کیا ہی عظیم اور جلیل القدر کلمہ ہے، ایسا کلمہ جو ہر مؤذف کو اپنی ڈیوٹی کے دوران ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ یعنی ہر جاب کرنے والے، ڈیوٹی کرنے والے، نوکری کرنے والے کو یہ جملہ ہمیشہ اپنے سامنے، اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، تاکہ وہ اپنے رب کی نگرانی میں کام کرے اور اخلاص کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں نبھائے۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی پیروی کرتے ہوئے، اعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یعنی اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ پا رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے نا۔ تو میرے بھائیوں، یہی وہ دیانت دار ملازم ہیں جو دوران ڈیوٹی اپنے عہدے کو اللہ کی نعمت سمجھتا ہے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے، ان اللہ عز وجل سائل کل راع عما استرعاہ احفظ ذلک ام ضیعہ، یعنی اللہ عز وجل ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا کہ اس نے اس کی حفاظت کی یا اسے ضائع کیا۔ تو میرے بھائیوں، ایسا ملازم اپنے فرائض کو امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، تو چاہیے کہ وہ شخص امانت ادا کرے جس پر اعتبار کیا گیا اور اپنے اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے۔ چنانچہ اللہ کا خوف اسے اپنی ڈیوٹی کے اوقات کی پابندی پر قائم رکھتا ہے۔ وہ نہ بیمار بننے کا بہانہ کرتا ہے، نہ سستی دکھاتا ہے، نہ راہ فرار اختیار کرتا ہے، اور نہ ہی اپنے کام میں کوئی کوتاہی کرتا ہے۔ رب تعالیٰ کے اس فرمان کو یاد رکھتے ہوئے، الم یعلم بان اللہ یرا، تو کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ چنانچہ وہ اپنے اوقات عمل کو اپنے رفقائے کار کے ساتھ فضول باتوں یا موبائل میں مشغول رہ کر ضائع نہیں کرتا، بلکہ اپنے فرائض کو پورے اخلاص، حب البدنی، لگن اور تعمیری سوچ کے ساتھ ادا کرتا ہے، اور اپنے اوقات کو غنیمت جانتے ہوئے پوری سچائی
محنت، مہارت اور عمدگی کے ساتھ کام کی تکمیل میں گزارتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی عمل کرے تو وہ اسے مضبوطی یعنی پختگی اور عمدگی کے ساتھ سر انجام دے۔ اے اللہ کے بندوں، کیا میں آپ کو وہ صفات حمیدہ نہ بتاؤں جو ایک دیانتدار ملازم میں ہونی چاہیے؟ وہ یہ ہے کہ ملازم اپنے ساتھیوں کے ساتھ علی البر والتقوی، یعنی نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرے، اور ان کے ساتھ کل بنیانی یشد بعضہ بعضا، یعنی عمارت کی طرح ہو جو ایک دوسرے کو مضبوط کرتی ہے۔ چنانچہ وہ اپنے ساتھیوں کی محنت کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، ان کے کاموں کی تحقیر نہیں کرتا اور ان کی کامیابی میں مددگار ہوتا ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کا مصداق ہوتا ہے، یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، یعنی وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ چنانچہ وہ نہ حسد کرتا ہے، نہ کینہ رکھتا ہے، نہ غیبت کرتا ہے، نہ ہی چغل خوری کرتا ہے، بلکہ اپنے ساتھیوں کا مددگار اور ان کا معاون بنتا ہے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، یعنی اللہ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، دیانتدار ملازم وہ جفا کش ہے جو ہر روز اپنے علم اور تجربات میں اضافہ کرتا ہے، اپنی مہارتوں اور معلومات کو فروغ دیتا ہے، اللہ رب العزت کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، یعنی اور آپ کہہ دیجئے اے میرے رب مجھے اور زیادہ علم عطا فرما۔ اسی طرح وہ ٹریننگ حاصل کرنے والے نئے رفقائے کار کے لیے ایک مثال بنتا ہے، اپنا علم ان پر نچھاور کرتا ہے اور اپنی صلاحیتوں کو ان سے چھپاتا نہیں ہے، تو اسے اپنے رب کی طرف سے یہ وعدہ مبارک ہو، ان اللہ یعنی یہ وعدہ مبارک ہو، انا لا نضيع اجر من احسن عملا، یعنی بلا شبہ ہم بھی اس کا اجر ضائع نہیں کریں گے جس نے اچھے کام کیے۔ اے اللہ ہمیں ہماری زندگی کے ہر معاملے میں احسان اور اخلاص عطا فرما، اور ہمارے کاموں میں لگن اور دیانت داری عطا فرما۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبع ہدیہ، اما بعد۔ میرے مومن بھائیوں، ایک ایماندار ملازم وہی ہے جو قومی اور عوامی مفادات کا تحفظ کرتا ہے اور اسے اپنے ذاتی مفاد پر مقدم رکھتا ہے۔ وہ اپنے ادارے کے لیے ویسے ہی فکر مند ہوتا ہے جیسے اپنے گھر اور اپنی دیگر املاک کے لیے۔ لہٰذا اے موظفین حضرات، اللہ کا خوف کریں اور اپنے اداروں کی حفاظت کریں، ان کے اموال کی ویسے ہی حفاظت کریں جیسے اپنے مال کی کرتے ہیں، ان میں موجود سہولیات کی اسی طرح حفاظت کریں جیسے اپنے گھروں کی حفاظت کرتے ہیں، چنانچہ ان کے وسائل کو ضائع مت کریں اور ان میں میسر سہولتوں کو جو آپ کے پاس امانت ہیں برباد نہ کریں،
ان اللہ لا يحب الخائنین، بے شک اللہ دغا بازوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح ادارے کے وسائل میں اسراف نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ لا يحب المسرفین یعنی حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اسی طرح اپنے دین اور عزت نفس کی حفاظت کریں، اور وہ تحائف قبول نہ کریں جو آپ کے لیے حلال نہیں ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی وقار ہے، والذی نفس محمد بیدیہ لا یأتی احد منکم بشیء الا قیف بہ یوم القیامہ یحملہ علی عنقہ، یعنی اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، تم میں سے کوئی بھی ایسا مال لائے گا تو قیامت والے دن وہ شخص اس مال کو اپنی گردن پر رکھے لائے گا۔ میرے بھائیوں، اسی طرح اپنی ڈیوٹی کے متعلق رازوں کی حفاظت کریں، چاہے آپ ملازمت میں ہوں یا ریٹائر ہو چکے ہوں۔ جیسے کہ آپ اپنی نجی زندگی کے رازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور اے موظف بھائی، کام کرنے والے بھائی، نوکری کرنے والے بھائی، اگر اللہ نے آپ کو دوسروں پر ذمہ دار مقرر کیا ہے تو ان کے حق میں امانت دار رہو، اور ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو، کیونکہ ان الرفق لا یکون فی شیء الا زانہ، یعنی نرمی جس چیز میں بھی ہو اسے خوبصورت بنا دیتی ہے۔ چنانچہ اگر وہ اچھا کام کریں تو ان کی تعریف کرو، اور اگر ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو ان پر زیادہ ملامت اور تنقید نہ کرو، اور اللہ جل شانہ کے اس فرمان پر غور کرو، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، یعنی بس اللہ کی رحمت سے تم ان کے لیے نرم ہو گئے، اور اگر تم تندخو اور سخت دل ہوتے تو لوگ تمہارے گرد سے بھاگ جاتے، بس ان سے درگزر کرو اور ان کے لیے مغفرت طلب کرو۔ میرے بھائیوں، ہم سب کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ متحدہ عرب امارات نے اپنی دانشمندانہ قیادت کے تحت ایسے قوانین اپنائے ہیں، ایسے قوانین بنائے ہیں جو پیشہ وارانہ اخلاقیات کو بلند مقام دیتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں ان قوانین کی پاسداری کرنی چاہیے۔ اسی طرح وطن عزیز نے حوصلہ افزائی کے لیے مختلف اقدامات اور خصوصی پروگرام شروع کیے ہیں تاکہ ممتاز ملازمین کی حوصلہ افزائی کی جا سکے اور ان کی مہارتوں کو فروغ دیا جا سکے۔ چنانچہ ہمیں ان مواقع کو اپنے اداروں کی ترقی، معاشرے کی خوشحالی اور ملک کی سربلندی کے لیے بروئے کار لانا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں ہمارے والدین، بہن بھائی، بیوی بچوں کو رب العالمین صحت و سلامتی اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے، اور جن کے والدین اور بہن بھائیوں میں سے جو بھی تیری بارگاہ میں چلے گئے رب العالمین، ان سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ هذا وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔